بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک کورس تجوید کا 8واں سبق ہے اور سورۃ الماعون ہے۔ آج ہم سورۃ الماعون کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے اللہ پاک کی توفیق سے۔ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول کرے اور ہر لفظ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مختصر تعارف۔ اس سورہ میں کفار و منافقین کے بعض افعال قبیحہ مذمومہ کا ذکر کیا گیا ہے جس پر جہنم کی وعید کی ہے العیاذ باللہ۔ یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو تکذیب نہیں کرتا، وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہے، اس میں اشارہ اس طرف ضرور ہے کہ یہ اعمال جن کا ذکر آگے آ رہا ہے مومن کی شان سے بعید ہیں۔ یہ اعمال کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے۔ وہ اعمال جن کا ذکر اس سورہ میں کیا جائے گا درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یتیم کے ساتھ بدسلوکی۔ نمبر 2، مسکین و محتاج کے ساتھ بے رغبتی۔ نمبر 3، نماز پڑھنے میں ریاکاری۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ یہ سب افعال اپنی ذات میں خود مذموم اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب کفر و تکذیب میں یہ افعال سرزد ہوں تو ان کا وبال دائمی جہنم ہے، جیسا کہ سورہ میں اس کو ویل کے الفاظ سے بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معون کا ترجمہ تفسیر۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ترجمہ، بلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے، سورہ معون کی پہلی آیت میں ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کبھی انصاف نہ ہوگا، نہ ہی کبھی اللہ کی طرف سے نیک و بد کا بدلہ ملے گا۔ اور بعض مفسرین نے دین کے معنی ملت کے بھی لیے ہیں، یعنی یہ شخص ملت اسلام اور مذہب حق کو جھٹلاتا ہے، گویا مذہب و ملت کے اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ ترجمہ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ اس کے نزدیک یتیم کی ہمدردی اور غم خواری کوئی چیز نہیں۔ یہ یتیم سے نہایت سنگ دلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ترجمہ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تفسیر، اور تیسری خصلت نہ غریبوں اور محتاجوں کی خود خبر رکھتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ یتیموں اور محتاجوں کی خبر گیری ہر ملت و مذہب کی تعلیم میں شامل ہے، اور یہ ان مکارم اخلاق میں شامل ہے جن کی خوبی پر تمام عقلاً اتفاق رکھتے ہیں۔ اور جو شخص ان ابتدائی اخلاق سے عاری ہو، سمجھو آدمی نہیں جانور ہے، بلا ایسے شخص کو دین سے کیا واسطہ، اللہ سے کیا لگاؤ۔ فویل للمصلین۔ ترجمہ، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں، اور ایک اور حال منافقین کا جو لوگوں کو دکھانے اور اپنا دعویٰ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں مگر چونکہ نماز کی فرضیت کی قائل نہیں، اس لیے نہ تو نماز کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، نہ اصل نماز کی جہاں دکھلاوا مقصود ہو پڑھ لی ورنہ ترک کر دی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، یعنی نماز بے دہانی میں پڑھتے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے نماز کس کی مناجات ہے اور اس سے مقصود کیا ہے اور کس قدر اہتمام کے لائق ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ کیا خدا صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے؟ کیا وہ ہمارے دلوں پر نظر نہیں رکھتا؟ اللہ تو صرف عاجزی اور خشوع و خضوع کو دیکھتا ہے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔
اور وہ جو بھی کرتے ہیں ان کا مقصد ریاکاری ہوتی ہے، نہ کہ اپنے اللہ کو خوش کرنا پورا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد خالق سے قطع نظر کر کے صرف مخلوق کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ترجمہ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی اور خصلت یہ بھی ہے کہ صدقات زکوٰۃ کے علاوہ یہ عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے، اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی خود کو مسلمان کہتا ہے مگر اللہ کے ساتھ اخلاص اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا، اس کا اسلام لفظ بے معنی ہے اور اس کی نماز حقیقت سے بہت دور ہے۔ یہ ریاکاری اور بد اخلاقی ان بدبختوں کا شیوا ہونا چاہیے جو اللہ کے دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے۔ الحمدللہ ہماری آج کی سورہ کا ترجمہ تفسیر مکمل ہوا۔ آپ سب دوست احباب سے درخواست ہے اسے سمجھ کر پڑھیں اور عمل کی نیت سے سب آیات پر غور کریں۔ اللہ پاک آپ سے اور ہم سے راضی ہو۔ اب اس سورہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ترجمہ گزر چکا، تفسیر گزر چکی۔ اب ان آیات کو کیسے پڑھتے ہیں، الفاظ کیسے ادا کرتے ہیں، تاب و تسمیہ کی جو ہے تشریح یہ پہلے گزر چکی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارا حمزہ کا لدا کرنا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے۔ ارأیت الذی یکذب میں کہا بریک ہے بالدین، بالدین با کو دال سے ملانا ہے، با دا سے بد دا یزیدی بالدین یعنی بالدین وقف بالدین۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یدع میں یدع نہیں پڑھنا، بعض اوقات انسان لپروی میں پڑھتا ہے تو یدع الیتیم پڑھتا ہے، بلکہ دال کو عین سے ملانا ہے، عین پر شد ہے، دال عین پیش دع، یدع الیتیم۔ ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض من زواد موٹی، على طعام موٹا، من مسکین سٹی کے بعد نکالنی۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین سواد کو موٹا کرنا ہے۔ الذین هم، الذین، فویل للمصلین پہ وقف کریں گے جب تو دوسری آیت جو آگے والی ہے الذین پڑھیں گے، یہ ملا کے پڑھیں گے تو پھر حمزہ پڑھیں گے فویل للمصلین الذین، یہ وقف کریں گے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہم پہ غنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے عین ہے، عن پہ غنہ کرنا ہے، صلاتهم سواد موٹا، عن صلاتهم ساہون سین بریک چھٹی کے بعد، الذین هم یراؤون، اس طرح الذین جہاں پیچھے جس طرح تھا اس طرح یہاں بھی الذین، یرا پہ مد کرنی ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، اس پر مد کرنی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ماعون پہ آخر میں عین یہ آواز نکال لی حمزہ کی نہیں، دوبارہ سے بات فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحث على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم.